عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 31، جس میں ہم دیکھیں گے مرکزی بینک کے فرائض، فنکشنز آف دا سینٹرل بینک۔ عام طور پر کسی بھی ملک کے جو مرکزی بینک ہوتا ہے اس کے درج ذیل فرائض ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلا فرض ہوتا ہے اس کا نوٹ جاری کرنا۔ کسی بھی مرکزی بینک کا سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ وہ ملک میں نوٹ جاری کرتا ہے، اور جب بھی مرکزی بینک نوٹ جاری کرتا ہے تو اگر نوٹ زائد جاری ہوں تو اس کی وجہ سے افراط زر کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے پھر مرکزی بینک زرعی پالیسی کو اختیار کر کے اس کی معیار کو، اس کی قدر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ملک میں نوٹ کم جاری ہوں تو اس صورت میں تفریط زر پیدا ہوتا ہے، اور مرکزی بینک پھر اپنی زرعی پالیسی کو استعمال کرتا ہے اور اس کی مدد سے زر کی قدر کو مستحکم کرتا ہے۔ عام طور پر جو مرکزی بینک ہوتے ہیں، نوٹ جاری کرنے کی انہیں ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اور تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں مرکزی بینک کے وساطت سے ہی نوٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر جب مرکزی بینک نوٹ جاری کرتا ہے تو نوٹ جاری کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، جس میں پہلا ہوتا ہے معینہ حد کا نظام، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں فکسڈ فیڈوشری میتھڈ۔ اس اصول کے تحت جب بھی بینک نوٹ جاری کرتا ہے تو ایک حد تک جتنے بھی نوٹ مرکزی بینک جاری کرتا ہے اس کے پیچھے کسی چیز کو بطور ضمانت نہیں رکھتا، اور جب یہ حد پوری ہو جاتی ہے اور اس حد کے پوری ہونے کے بعد اگر مرکزی بینک کو کبھی بھی 8، 9، 10 مہینے بعد زائد نوٹ چھاپنے پڑ جائیں تو اسے اتنی ہی مقدار میں، جتنے زائد نوٹ چھاپے ہیں اتنی ہی مقدار میں سونا، چاندی یا زر مبادلہ بطور ضمانت کے رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا طریقہ جس کے تحت زیادہ تر ملک نوٹ جاری کرتے ہیں وہ ہے متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام، جس کو ہم بینکنگ پرنسپل بھی کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پرپورشنل ریزرو سسٹم۔ اس نظام کے تحت جب بھی مرکزی بینک نوٹ جاری کرتا ہے تو ایک خاص تناسب سے، ایک خاص ریشو سے، ایک خاص شرح سے مرکزی بینک اپنے پاس ان نوٹوں کے عوض سونا، چاندی یا زر مبادلہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ عام طور پر یہ شرح پاکستان میں 30% ہوتی ہے، یعنی اگر 100 روپے کے نوٹ جاری کیے جائیں پاکستان میں تو اس کے پیچھے 30 روپے کا سونا، چاندی یا زر مبادلہ رکھنا پڑتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام۔ اس کے بعد عزیز طلباء، دوسرا جو اہم فرض ہے مرکزی بینک کا وہ ہے حکومت کا بینک۔ مرکزی بینک حکومت کا بینک اس لیے کہلاتا ہے کہ حکومت کی طرف سے تمام وصولیاں اور ادائیگیاں جو ہوتی ہیں وہ مرکزی بینک کے ذریعے ہوتی ہیں۔ یہ حکومت کے لیے مالی مشی کا کام کرتا ہے، حکومت کو وقتاً فوقتاً مالی معاملات کے بارے میں مشورے دیتا ہے۔ حکومت کے قرضے اسی بینک کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں اور انہی سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں بھی غیر ملکی ادائیگیاں جب ہمیں کرنی ہوتی ہیں تو مرکزی بینک کے ہی ذریعے زر مبادلہ مہیا کیا جاتا ہے، اور حکومت کی درآمدی اور برآمدی پالیسی بھی اسی بینک کے مشورے سے بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا فرض ہے بینک کا یا فرائض میں ہے وہ ہے بینکوں کا بینک، یعنی انگلش میں کہتے ہیں بینکرز بینک۔ مرکزی بینک ملک میں جتنے بھی تجارتی بینک کام کر رہے ہوتے ہیں ان سب کا بینک ہوتا ہے، ان سب کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام ملک کے بینکائی نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ ملک میں موجود تمام بینک اس کے تابع ہوتے ہیں،
اور یہ ان کی مکمل نگرانی کرتا ہے۔ تمام بینک مرکزی بینک کی بنائی ہوئی زرعی پالیسی کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تمام بینکوں کے اوقات کار مرکزی بینک نے طے کیے ہوتے ہیں۔ ان کی قرضہ پالیسی، ہنڈیوں کو کتنی مقدار میں بٹا لگانا، یہ ساری پالیسیاں ہر تجارتی بینک کے لیے مرکزی بینک جو ہے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ ملک میں ہر تجارتی بینک مرکزی بینک سے مشورہ لیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ اسے برانچ کہاں کھولنی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مرکزی بینک ہوتے ہیں یہ تمام تجارتی بینکوں کے سرمایہ کے نگران ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اگر کسی تجارتی بینک کو مشکل وقت آ جائے تو یہ اس مشکل میں قابو پانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے کہ یہ بینکوں کا آخری سہارا بھی ہوتا ہے۔ مرکزی بینک بینکوں کا آخری سہارا کس طرح ہوتا ہے کہ اگر جیسے ہم نے کو بتایا تھا کہ تمام کے تمام جو بینکس ہیں ان کا جو سرمایہ ہے اس کا وہ محافظ ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی بھی مشکل وقت میں وہ پھنس جائیں تو مرکزی بینک انہیں اس مشکل سے نکالتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تجارتی بینک لوگوں کو زیادہ مقدار میں قرضے جاری کر دے یا زیادہ ہنڈیوں کو بٹا لگا ڈسکاؤنٹ کر دے تو ان کے پاس امانت داروں کو ادائیگی کے لیے رقم کم پڑ جاتی ہے۔ پھر اس صورت میں وہ تمام تجارتی بینک فوری طور پر مرکزی بینک سے رابطہ کرتے ہیں اور مرکزی بینک ان کی ہنڈیوں کو ایک بار دوبارہ بٹا لگا کر ان کی اس مشکل کو قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد جو پانچواں فرض ہے بینک کا وہ ہے دھاتی زر اور زر مبادلہ کا محافظ۔ مرکزی بینک ملک میں موجود تمام جتنے بھی دھاتی اور زر مبادلے ہیں ان کا محافظ ہوتا ہے۔ تجارت پیشہ لوگ جس قدر بھی زر مبادلہ کماتے ہیں وہ مرکزی بینک کے پاس جمع ہوتے ہیں اور مرکزی بینک بھی کرنسی میں ان تاجروں کو ادائیگی کرتا ہے۔ اسی طرح بیرون ملک میں کام کرنے والے حضرات جس قدر بھی زر مبادلہ بینک کے ذریعے بھیجتے ہیں وہ مرکزی بینک کے طفیل ہی باقی لوگوں تک یا بینکوں تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا دھاتی زر کا اور زر مبادلہ کا محافظ جو ہے وہ مرکزی بینک ہوتا ہے۔ ملک میں سونا، چاندی اور جتنے بھی ذخائر ہوتے ہیں وہ مرکزی بینک کی تحویل میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا فرض ہے بینک کا مرکزی بینک کا وہ ہے حساب گھر۔ حساب گھر جس سے جیسے نام ظاہر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیئرنگ ہاؤس، مرکزی بینک جو ہے وہ حساب گھر کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ یہ تمام تجارتی بینکوں کو سہولت دیتا ہے کہ وہ مرکزی بینک کے دفتر میں جمع ہو جائیں اور روزانہ کی بنیاد پر جتنے بھی لین دین کے معاملات ہیں ان سے متعلق حساب کتاب کر لیں اور دن میں 2 بار یا 3 بار وہ تمام بینکوں کے نمائندے مرکزی بینک کے دفتر میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس بینک نے تجارتی بینکوں کی مابین ادائیگیاں اور وصولیوں کو بھی آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ اور سب سے آخری جو فرض ہے مرکزی بینک کا وہ ہے بازار زر کا ناظم یعنی کنٹرولر آف کریڈٹ مارکیٹ۔ مرکزی بینک بازار زر کے ناظم کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جہاں ایک طرف مرکزی بینک ملک میں نوٹ یا کرنسی جاری کرتا ہے، دوسری طرف مرکزی بینک کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کرنسی کی مقدار نہ تو ضرورت سے زائد ہو نہ ہی ضرورت سے کم، کیونکہ اگر ضرورت سے زائد ہوگی تو اس صورت میں قیمتیں بڑھیں گی اور افراط زر کا خطرہ ہوگا، اور اگر ضرورت سے کم ہوں گی تو اس صورت میں تفریط زر ہوگا اور قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ لہٰذا مرکزی بینک زرعی پالیسی کے ذریعے اپنے زر کی قدر کو مستحکم رکھتا ہے اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مرکزی بینک بطور بازار زر کے ناظم کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ تو یہ تمام فرائض ہیں جو کہ مرکزی بینک انجام دیتا ہے۔